السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمارے بہت ہی قریبی عزیز شاہ جہان نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ شاہ جہان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 93 کا ہے، اکتوبر 93، جب ان کے کزن کی شادی ان کے چھوٹے تایا کی بیٹی کے ساتھ انجام پائی، اور ان کے چھوٹے تایا لاہور میں رہتے تھے اور بڑے تایا کراچی میں۔ تو کراچی سے بارات بائی روڈ لاہور روانہ ہوئی، اور لاہور میں ان کے تایا نے بارات کے ٹھہرنے کا انتظام اپنے برابر والے گھر میں کیا ہوا تھا، کیونکہ بارات میں لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان کے خاندان کی یہ پہلی شادی تھی اور خاندان میں ہی تھی، دونوں بھائیوں میں آپس میں رشتہ داری تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کی بھی شادیاں آپس میں کرنی تھی۔ تو جہاں انہوں نے بارات ٹھہرانی تھی اس گھر میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ فوتگی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے بارات کے ٹھہرنے کا انتظام وہاں نہ ہو سکا، اور بارات کراچی سے روانہ ہو گئی تھی۔ تو ان کے تایا نے اپنے گھر سے پیچھے 2 گلی ایک گھر تھا جو کہ پارٹیشن کے وقت سے بند تھا، اور گھر کافی بڑا تھا، اور اس کی کوئی کہہ لیں کہ والی وارث بھی کوئی نہیں تھا، اور کافی اسی زمانے سے وہ بند تھا، اور اس پہ تالا بہت بڑا سا تالا ایک ڈلا ہوا تھا۔ اب جلدی میں کوئی گھر بھی نہیں مل رہا تھا، تو ان کے تایا جو تھے اپنے محلے کے کونسلر بھی تھے اس ٹائم کے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بارات کو اس گھر میں ٹھہرا دیا جائے۔ تو انہوں نے محلے کے اور اپنے حلقہ احباب سے مشورہ کر کے تو بارات کا ٹھہرنے کا انتظام اس گھر میں کر دیا، اور پھر اگلے دن جب بارات صبح پہنچی ہے تو انہیں اس گھر میں ٹھہرایا گیا۔ بارات میں کافی زیادہ لوگ تھے، دولہے کے دوست، کزن، رشتہ دار، اور یہ کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ جس دن بارات پہنچی ہے تو اسی دن منگنی کا فنکشن تھا، اور مہمان ظاہر سی بات ہے بائی روڈ آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو وہ لوگ اپنے فریش ہو کے اپنا آرام کر رہے تھے، اور کچھ جو خواتین تھیں وہ شام کے فنکشن کی تیاری کر رہی تھیں۔ اچھا، ان کی جو تایا کا گھر تھا وہ 2 گلی چھوڑ کر تھا، اور یہ تھا کہ وہ یہاں پہ جو گھر تھا جس میں بارات ٹھہرائی تھی یہ گھر کافی بڑا تھا اور کافی پرانا گھر تھا۔ گھر کے تقریباً نیچے جو تھے 8 یا 9 کمرے بنے ہوئے تھے، اور کافی بڑا سا صحن تھا، اور اسی طرح ہی اوپر بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا، اور یہ وہی پرانا پارٹیشن سے پہلے کا بنا ہوا گھر تھا۔ اچھا، لوگ جب اسی طرح اپنی تیاری میں مصروف تھے شام کے فنکشن کی، اور پھر شام کا فنکشن کا جب ٹائم آیا تو بہت اچھا فنکشن ہو گیا۔ مہندی تھی، کمبائن مہندی کی گئی تھی، رشتہ دار اپنے ماشاءاللہ بہت تھے، خوب ہلا گلا، ناچ گانا، بہت دیر تک یہ فنکشن جاری رہا۔ پھر جب یہ فنکشن تھما، رات میں تقریباً 2 یا 2:30 بج رہے تھے۔ اب لوگ بھی تھکے ہوئے تھے سارا دن کا، یہ کہ سفر کر کے، کچھ سردی بھی تھی، تو یہ کہ لڑکوں نے اپنے اوپر جو کمرہ تھا وہاں پر انہوں نے، جو لڑکے تھے انہوں نے اپنے رہنے کا بندوبست کا وہاں کر لیا۔ لڑکے کہنے لگے کہ ہم سب اوپر ہی رہیں گے، اور انہوں نے اپنے ہلا گلا، مستی، ناچ گانا کرنا تھا، اور جو کہ بڑے تھے جیسے کہ خواتین، لڑکیاں، ان لوگوں کا نیچے تھا سارا، اور یہ ایک کمرہ انہوں نے دلہن اور دولہا کے لیے سیٹ کر دیا تھا۔
اور باقی 4 کمرے جو تھے اس میں مطلب یہ خواتین اور دوسرے لوگ بزرگ سب مطلب اپنا آرام کرنے لگے، اور 1-2 کمرے انہوں نے کھولے نہیں تھے، ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اور یہ تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا، اور لڑکے بھی اسی طرح اپنا مستی وستی کر کے لیٹ گئے۔ تو اچانک ایک لڑکے کو بڑی زور کا تھپڑ لگا۔ وہ سمجھا کہ شاید میرے برابر میں کسی نے یہ شرارت کی ہے، تو اس نے رضائی میں سے منہ نکال کے کہا، یار یہ بدتمیزی ہے، کس نے مجھے مارا ہے؟ جب وہ اٹھا اس نے دیکھا ہے کہ کمرے میں سب لوگ بے خبر سو رہے ہیں۔ اسے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اچھا، اس نے اپنے برابر میں جو اس کا دوست لیٹا ہوا تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو کہا، یار مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ اس نے کہا، یار نیند میں ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا، تم سو جاؤ۔ اچھا، وہ بھی ایسے کر کے اپنا اس سے بات کر کے لیٹ گیا۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ ایک اور لڑکے کی چیخنے کی آواز آئی۔ یہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا دروازے سے باہر گرا ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ 8-10 لڑکے تھے اس کمرے میں، اور وہ لڑکا دروازے سے باہر گرا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اٹھایا، اور 1-2 کی ایسی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا، یار یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ وہ اٹھے ہیں اور اس کے پاس گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یار میرا پاؤں کسی نے کھینچا ہے اور مجھے یہاں لا کے پٹکا ہے۔ اس نے کہا، یار مذاق نہیں کرو۔ اس نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ دوسرے لڑکے جس کے منہ پہ تھپڑ پڑا تھا، اس نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے، اس کی بات حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، تھکے ہوئے مستی کر رہے ہو سکتا ہے آپس میں تم لوگ ایسی شرارتیں کر رہے ہو، ڈراؤ نہیں، چلو لیٹو۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر کے لیٹ گئے ہیں۔ پھر اگلے دن صبح بارات تھی، اور لڑکے بھی یہ بات انہوں نے اپنے بڑوں کو بتائی نہیں، اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اور سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں شادی جو ہوتی ہے سردی میں وہ دوپہر میں ہی ہوتی ہے، اور یہاں بھی شادی دوپہر میں ہی تھی۔ تقریباً 5-6 بجے یہ لوگ مطلب شادی سے فارغ ہوئے ہیں، اور دلہن کی رخصتی کر کے اسی گھر میں لے آئے ہیں، جو کہ گھر مہمانوں کے لیے تھا، اور وہاں پہ دلہن کا ایک کمرہ عارضی طور پر سیٹ کر دیا گیا تھا۔ اچھا، سب لوگ جب دلہن کو بہا کے لے کر آئے ہیں تو اپنی وہی مستیاں یہ وہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اچھا، اس میں جو ایک کمرہ تھا وہ ان کی پھپھو جو پشاور سے آئی ہوئی تھی ان کی فیملی کے پاس تھا۔ ابھی یہ لوگ اپنے ہی ہلے گلے میں مصروف تھے، تو ان کی پھپھو کمرے میں سے آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا، میرا سارا سامان الٹ پلٹ پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کوئی بھی نہیں گیا، ظاہر سی بات ہے سب بارات کے ساتھ چلے گئے تھے، پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، نہیں میرا سامان جو ہے نا سب الٹ پلٹ پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ ذرا دیکھ لیجئے اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز ادھر ادھر نہ ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا، میری کوئی قیمتی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، لیکن میرا سامان سب الٹ پلٹ ہے۔ انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے آپ جلدی میں تیار ہوتے ہوئے میں آپ نے ادھر ادھر کر دیا ہوگا سامان۔ اچھا، سب لوگ پھر دلہن میں مصروف ہو گئے، اور پھر تقریباً شام میں جب دلہا دلہن کو ان کے کمرے میں پہنچایا گیا، اور دولہے کے دوست دولہے کے ساتھ مستیاں کرنے لگے، اور یہ کہ مہمان ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے، ہلا گلا ہو رہا تھا، لڑکے لڑکیاں بڑے بوڑھے سب لوگ ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اور جب دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچایا اور دولہا جب اس کے کمرے میں گیا ہے، باقی جو مہمان تھے وہ بھی تھکے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور دلہن کی جو بہن تھی
وہ انہیں کمرے میں پہنچا کے وہ بھی اپنے گھر کو چلے گئے. جو صرف کراچی سے مہمان آئے تھے وہی وہاں پر تھے. اور ان مہمانوں میں ایک مطلب ان کے رشتے کے ماموں بھی تھے جو کہ ماشاءاللہ کافی ہیلدی تھے. مطلب ان کو مطلب وہ باڈی بلڈر مطلب کیا اچھے ماشاءاللہ صحت مند انسان تھے. وہ بھی ان مہمانوں میں موجود تھے. اچھا لڑکے سب اوپر تھے اسی طرح اپنے مستیاں کر رہے تھے. دلہا دلہن کو کمرے میں پہنچا دیا تھا. بڑے بوڑھے اپنے اپنے کمروں میں جا کے آرام کر رہے تھے. رات تقریباً 1:15 بجے کی بات ہے کہ اوپر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں. بڑے اٹھے. انہوں نے کہا لڑکے ابھی تک مستیاں کر رہے ہیں. تو ان کے جو دلہے کے ابو تھے وہ اوپر گئے ہیں. انہوں نے کہا میں ان کو ذرا ڈانٹ کے آتا ہوں کہ اب آرام کریں اور دوسروں کو بھی آرام کرنے دیں. جب وہ اوپر گئے ہیں تو وہ حیران رہ گئے کہ کمرے میں جو موٹے والے ان کے ماموں تھے جو مطلب ہیلدی تھے ان کو ایسے کہ کسی نے الٹا پکڑا ہوا ہے اور وہ لڑکے ان کو دیکھ کے چیخ رہے چلا رہے ہیں اور وہ ہوا میں الٹے ہیں. جب دلہے کے ابو نے یہ دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے. انہوں نے بھی نیچے سے سب کو بلایا. ابھی سب اوپر پہنچے ہی ہیں تو وہ جو موٹے انکل تھے ان کو کسی نے سیڑھیوں کی طرف پھینک دیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتے ہوئے باہر صحن میں آ گئے. اور لڑکے بھی سب بھاگ کے ڈر کے مارے سب نیچے آ گئے. ابھی اپنے آپس میں ہی اسی چیزوں میں خوف میں مبتلا تھے تو دلہن دلہا کے کمرے سے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. یہ سب اس طرف بھاگے پھر اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہیں کھلا. انہوں نے بہت شور مچایا اور اندر سے مسلسل دلہن کی اور دلہے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اور خواتین بھی پریشان ہو گئیں. وہ بھی اسی خوف میں چیخنے چلانے لگی. پھر ایک جو بزرگ تھے انہوں نے کہا, انہی میں ایک کوئی تھے بزرگ, انہوں نے کہا آپ لوگ ذرا خاموش ہوں اور سب اللہ کا نام لینا شروع کریں. پھر ان سب نے اپنے اپنے جس کو جو آتا تھا اس نے پڑھنا شروع کیا. اور وہ پھر انکل دلہا دلہن کے دروازے کے پاس آئے, کھٹکایا ہے, ان کو پوچھا ہے لیکن اندر سے ان کو کوئی جواب نہیں سوائے چیخنے چلانے کے. یہ دیکھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ دلہن کے ابو کو مطلب ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے. ابھی یہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے. وہ جو بوڑھے تھے ان کو کسی نے دھکا دیا اور وہ صحن میں جا کے گرے اور ان کے سر پہ چوٹ آ گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئے. پھر باقی سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ان کو دیکھنے کے لیے اور خوف کے مارے سب کی حالت بری تھی. اب جو پڑھ رہا تھا اللہ کا نام لے رہا تھا, کلمہ, آیت الکرسی, جس کو جو آتی تھی آیت اس نے اس کا ورد شروع کر دیا. اور بابا جی بے ہوش تھے, ان کے اوپر پانی وانی ڈالا, کچھ کیا, ان کو ہوش آیا. انہوں نے کہا اب رات کا ایسا ٹائم ہے, ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ باہر چلتے ہیں اور کسی کو بلا کے لاتے ہیں. ان میں سے کچھ لڑکوں نے کہا ہم مطلب تایا کی طرف جاتے ہیں, ان کو اطلاع کریں. اور اندر سے مسلسل دلہا دلہن کی چیخنے چلانے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں. اچھا ان میں جو دلہا کے بھائی تھے وہ اور اس کے 2 دوست, یہ لوگ اپنے تایا کو بلانے کے لیے گئے. جب یہ لوگ گیٹ اپنے اس گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں, کنڈی کھولی ہے, دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا, دروازہ لاک تھا. مسلسل کوشش کرتے رہے وہ لوگ لیکن دروازہ نہیں کھلا. ان کو خوف نے بہت بری طرح سے گھیر لیا تھا. انہوں نے کہا اللہ جانے اب ہمارا کیا ہوگا. سب لوگوں نے اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کر دیا اور اندر سے دلہن دلہن کی چیخنے چلانے کی جو آوازیں آ رہی تھیں وہ تو آ ہی رہی تھیں. اور نہ ان کا دروازہ کھل رہا تھا, نہ گھر کے
گھر کا مین گیٹ کھل رہا تھا۔ اب سب نے کہا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، بس اللہ کو یاد کریں، اور سب لوگ اسی صحن میں سردی میں کھڑے ہو کے اپنا اپنا پڑھنے لگے۔ فجر کے ٹائم جب پہلی اذان ہوئی ہے، اندر سے دلہا دلہن کی چیخنے چلانے کی آوازیں بند ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں یہ لوگ، اور دروازے کی طرف گئے دلہا دلہن کی۔ انہوں نے ان کو آوازیں دی ہیں، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر جب انہوں نے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہے تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا، جیسے کہ کسی نے کھول دیا ہو دروازہ، اور دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر کا منظر وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ دلہن اور دلہا بہت بری حالت میں بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے اور شدید زخمی تھے دونوں۔ اس قدر زخمی تھے کہ جیسے انہیں کسی چیز سے پیٹا گیا ہو، شدید قسم کا پیٹا گیا ہو۔ یہ دیکھ کے وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا اس گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہے جس نے یہ ان کا برا اثر کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں باہر کا۔ جب انہوں نے باہر کا دروازہ کھولا تو وہ بھی کھل گیا، اور پھر یہ اسی ٹائم اپنے تایا کو بلا کر لائے ہیں، اور تایا بھی جب آئے اپنی بیٹی کی، اپنے داماد کی حالت دیکھ کر ان کا بھی بہت برا حال ہوا۔ پھر ان کو فوراً ہی ہاسپٹل پہنچایا گیا، دلہا دلہن کو کہ ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ پھر تایا سے پوچھا گیا ان کے بھائی نے کہ یہ کیا ماجرا ہے یہاں پر، آپ نے ہمیں ایسے گھر میں کیوں ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا بات صحیح ہے کہ گھر بند تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں کچھ ایسی مخلوق ہے، کیونکہ یہ عرصے زمانے سے گھر بند تو تھا، لیکن کبھی یہاں سے کوئی ایسی بات، مطلب آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا اور پتہ کروایا، تو پتہ چلا کہ جب دلہا دلہن کے کمرے میں یہ لوگ ان کی سیج بنا رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، تو بیڈ کی جو سائیڈ ہوتی ہے، مطلب پیچھے کا جو سرہانہ ہوتا ہے بیڈ کا، وہ سیٹنگ کرتے ہوئے نیچے زمین پہ گر گیا تھا، جس کے نتیجے میں جو وہاں مخلوق رہتی تھی اس کا بچہ مر گیا تھا، اور وہ مخلوق بہت غصے میں تھی۔ اس نے ان لوگوں سے بدلہ لیا، اور اس کا کہنا تھا کہ میں دلہا دلہن کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میرا بچہ مرا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اگر انہیں پتہ، اس میں تو اول تو دلہا دلہن کا قصور نہیں ہے، اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں آپ لوگ کی رہائش ہے۔ اس نے کہا ہم عرصے زمانے سے یہاں رہتے ہیں، دیکھیں آج تک ہم نے کبھی آس پڑوس میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، اور یہاں پر ہماری نہیں، ہمارے پوری برادری یہاں آباد ہے، اور ہم نے اتنے زمانوں میں کبھی کسی کو ایک خراش تک کا نقصان نہیں دیا، لیکن جہاں ہمارے بچے کی بات آئی ہے تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی سزا میں ان دونوں کو ضرور دوں گا۔ تو اس کے دلہا کے ابو نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب سے کہ ان سے کہیں کہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم تو خود یہاں پہ مہمان تھے۔ مولوی صاحب نے ان سے بات کی، اس نے کہا نہیں، اس کا کفارہ آپ لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا، میں آپ لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، اور آپ لوگ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلے جائیں، نہیں تو میں کسی کو بھی یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ صبح 7 بجے کا ٹائم تھا، لوگوں نے فٹافٹ اپنا سامان جو بھی تھا وہاں سے اٹھایا، اور وہ وہاں سے اس گھر سے نکلے اور اپنے ہمارے تایا کی طرف چلے گئے، اور دلہا دلہن کا جو سامان تھا، پھر مولوی صاحب کی موجودگی میں مولوی صاحب نے پڑھائی کی، اور اس نے کہا میں ٹائم یہاں کسی کو نہیں دوں گا،
آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں یہ گھر چھوڑ دیں، لیکن آپ لوگوں کو اس کا کفارہ تو ضرور ادا کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے جلدی سے اپنا سامان وہاں سے اٹھایا اور نکل گئے، اور پھر میرے تایا نے وہی تالا جو انہوں نے وہاں کھولا تھا، توڑا تھا جو بھی، پھر وہاں دوسرا تالا لگایا اور اس کی چابیاں محکمہ اوقاف کو دے دی۔ اور انہیں جب آس پڑوس کو پتہ چلا، صبح ہوئی سب کو پتہ چلا کہ بھئی بارات یہاں ٹھہری تھی اور یہاں تالا کیوں لگا ہوا ہے، لوگ کہاں گئے، تو پھر پتہ چلا کہ سب نے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی زمانے سے رہ رہے ہیں لیکن ہمیں آج تک کبھی محسوس نہیں ہوا۔ ہاں گھر ضرور خالی تھا، نہ کبھی یہاں سے ہم نے کوئی آواز سنی، نہ کوئی غیر حرکت کوئی ایسی دیکھی جو کہ ناقابل بیان ہو۔ خیر پھر دلہا دلہن کی پٹی ہوئی، کافی بیچارے زخمی ہوئے، اور پھر دلہا دلہن کو تقریباً 15 دن لاہور رہنا پڑا۔ اور پھر جب وہ لوگ کراچی آئے ہیں، پھر ان کا جب صحت یاب ہو گئے، ان کا ولیمہ ہوا، اور پھر کچھ عرصے کہہ لیں کچھ عرصے کے بعد جو دلہن تھی اللہ نے اس کو خوشخبری دی، لیکن وہ بہت ڈر گئی تھی ان چیزوں سے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس رات کسی نے چھڑی سے بہت مارا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، جو بھی مخلوق تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور دلہن کہتی ہے کہ مجھے دلہا ہی مار رہا تھا، اس کی شکل میں جو بھی چیز تھی اس کی شکل میں، اور دلہا کہتا ہے کہ دلہن کی شکل میں یہ چیز تھی، اور ہم دونوں کو خوب پٹائی لگ رہی تھی۔ کہہ رہے پھر ہمیں نہیں پتا کہ اتنا ہمیں اس چیز نے مارا، ہمیں کوئی ہوش نہیں رہا۔ پھر جب ہاسپٹل آئے، ہوش آیا، تو پھر جب کی بات ہے، پھر جب ان کی کہہ لیں کہ جب ولیمہ ہوا سب کچھ، پھر آگے اللہ نے ان کو خوشخبری دی، لیکن اس مخلوق کی بدلے کی جو بات تھی وہ اس طرح پوری ہوئی کہ دلہن کے یہاں جو پہلا بیٹا ہوا وہ 1 ہفتے کے بعد اپنے کمرے میں، یہ کہ جب بچہ سو رہا تھا اسی میں اس مخلوق نے اس کی جان لے لی، اور اس طرح اس مخلوق کا جو بدلہ تھا وہ پورا ہوا۔ اور پھر وہ ایک دن ان کے خواب میں آیا اس کے تایا کے کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا ہے، اور میں نے تم سے تمہارا پوتا چھین لیا ہے، یہ میرا بدلہ تھا۔ اور ان لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ پھر انہوں نے دلہا اور دلہن کا توڑ کروایا، اور ان کے یہ کہ ان کو تعویذ کچھ پہنائے گئے، لیکن دلہن کو بہت جو ان کی بھابھی تھی کہتی ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن مجھے دل میں کہیں یہ تھا کہ یہ بات ضرور کچھ نہ کچھ ایسی ہوگی، وہ ہم سے ضرور بدلہ لے گی جو مخلوق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 سال کے بعد ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، لیکن ان کی بھابھی کہتی ہیں میں آج تک اپنے اس بیٹے کو نہیں بھول پائی، اور اس مخلوق کے انتقام کو بھی۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ تھی شاہجہان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔